ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے ستمبر کی 25 اور ربیع الثانی کے 3 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی کال پر آج ضلع کرگل میں مکمل طور پر بند منایا گیا، جس کے نتیجے میں معمولات زندگی پوری طرح مفلوج ہو کر رہ گئے. تفصیلات کے مطابق لیہ میں اپیکس باڈی کی جانب سے جاری بھوک ہڑتال کے دوران 2 بزرگوں کی طبی حالت بگڑنے کے بعد کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے کل ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس ہڑتال کی حمایت میں کرگل بند کی کال دی تھی. کال کے بعد آج پورے ضلع کرگل میں بازار، تجارتی مراکز اور پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے، یہاں تک کہ اکثر نجی گاڑیاں بھی سڑکوں سے غائب رہیں. ہڑتال کے اثرات تعلیمی اداروں پر بھی دیکھنے کو ملے، جہاں سرکاری اسکولوں میں حاضری نہ ہونے کے برابر رہی، جبکہ تمام پرائیویٹ اسکول مکمل طور پر بند رہے. ضلع میں امن و قانون کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے لداخ پولیس اور نیم فوجی دستوں کے اہم مقامات اور قومی شاہراہوں پر تعینات کیا گیا. کرگل بند کا اثر صرف ضلع ہیڈ کوارٹر تک محدود نہیں رہا، بلکہ ضلع کے بڑے سب ڈویژنز جن میں سانکو، دراس، شکر چکتن اور زنسکار شامل ہیں میں بھی مکمل ہڑتال دیکھنے کو ملی. یہ ہڑتال اس بات کا مظہر ہے کہ لیہ میں اپیکس باڈی کے جاری احتجاجی بھوک ہڑتال کو کرگل کے عوامی اور سیاسی حلقوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے. دریں اثنا ضلع مجسٹریٹ نے آج کرگل میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے BNS دفعہ 163 نافذ کر دیا ہے، جس کے تحت لوگوں کے اجتماع وغیرہ پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے. کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے لیہ میں پیش آنے والے حالیہ افسوسناک واقعات پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے آزادانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. ایک پریس کانفرنس کے دوران KDA کے کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی نے کہا کہ گزشتہ روز پرامن احتجاج کے دوران انتظامیہ اور فورسز کی جانب سے طاقت کا بے جا استعمال ہوا، اس کے نتیجے میں 4 شہری جان بحق، درجنوں زخمی اور کئی افراد کی حالت نازک بنی ہوئی ہے. کربلائی نے واضح کیا کہ لداخ کے عوام پچھلے 6 برسوں سے اپنے 4 بنیادی مطالبات، ریاستی درجہ، 6 شیڈول کے تحت آئینی تحفظات، بھرتی و روزگار کے تحفظات بشمول پبلک سروس کمیشن اور پارلیمانی نشست کے لیے پرامن احتجاج کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ متعدد بار وزارت داخلہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، لیکن کوئی نتیجہ خیز پیش رفت نہ ہو سکی اور مئی کے بعد تو بات چیت کا سلسلہ ہی رک گیا. پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ لیہ میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے بزرگوں اور مظاہرین کی بگڑتی حالت کے باوجود حکومت خاموش تماشائی بنی رہی، اور جب عوام نے اپنے غصے کا اظہار کیا تو ان پر گولیاں برسائی گئیں. KDA رہنماؤں نے سوال اٹھایا کہ یہ حکم کس نے دیا اور نہت کے عوام پر براہ راست فائرنگ کیوں کی گئی. KDA نے کہا کہ لداخ کے عوام امن پسند ہیں اور ہمیشہ پرامن طریقے سے اپنے مطالبات رکھتے آئے ہیں، لیکن طاقت کے استعمال اور جبر کے ذریعے عوامی آواز کو دبانے کی کوشش ناقابل قبول ہے. کربلائی نے شہداء کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت پیش کرتے ہوئے ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. مزید کہا گیا کہ انتظامیہ کی جانب سے مظاہرین اور نوجوانوں کو ہراساں کرنے، گرفتاریاں کرنے اور لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے. بصورت دیگر حالات مزید خراب ہونے کی ذمہ داری حکومت اور انتظامیہ پر عائد ہوگی. KDA نے مرکزی حکومت اور یوٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فوراً آزادانہ تحقیقات شروع کی جائے، ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور KDA و اپیکس کے ساتھ فوری اور سنجیدہ مذاکرات بحال کیے جائیں تاکہ لداخ کے عوامی مطالبات کا جمہوری اور پرامن حل نکل سکے. پریس کانفرنس سے ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جان اور سجاد حسین کرگلی نے بھی خطاب کیا. گزشتہ روز
لیہ میں احتجاج کے دوران پولیس فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے 4 افراد کی میتیں آج سونم نربو میموریل ہسپتال میں لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔ اس موقع پر ایپیکس باڈی کے چیئرمین اور سابقہ ممبر پارلیمنٹ تفتن چھیواں اور کو چیئرمین شرین لغروک بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد کے اہل خانہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے پیاروں کی آخری رسومات آبائی دیہات کے بجائے لیہ میں ادا کی جائیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کرفیو کے پیش نظر صرف ایپیکس باڈی کے ایک رکن کو ہر میت کے ساتھ جانے کا مشورہ دیا ہے۔ اس دوران ایپیکس باڈی کے کو چیئرمین شرین لغروک نے لواحقین کو ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز لیہ میں سونم وانگچک کی قیادت میں لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کے مطالبات کے سلسلے میں انڈیز گراؤنڈ پر جاری بھوک ہڑتال کے 15ویں روز ہزاروں افراد شریک ہوئے تھے۔ دوران احتجاج جب بھوک ہڑتال میں شامل 2 افراد کی حالت بگڑنے پر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تو عوامی غصہ بھڑک گیا اور پرامن احتجاج پرتشدد صورت اختیار کر گیا۔ پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت تھرچند ساکن اسکربوچن، جگمت درجے ساکن کھرنالنگ، ستنجن نمگیال ساکن اگلو اور ڈاڈول ساکن ہنو کے طور پر کی گئی ہے۔ ان کے انتقال پر مذکورہ علاقوں میں صف ماتم بچھ گئی ہے اور شدید رنج و غم کی فضا قائم ہے۔ انجمن صاحب زمان کے زیر اہتمام CHC سانکو میں یرب سپر اسپیشلٹی ہسپتال نوئیڈا کے تعاون سے ایک میگا ہیلتھ کیمپ اور مفت کینسر اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون مہمان خصوصی تھے۔ کیمپ میں انجمن صاحب زمان کے چیئرمین شیخ صادق بلاغی، کونسلر تھنگدمبر آغا سید احمد رضوی، یرد ہسپتال کے ماہرین، چیف میڈیکل آفیسر کرگل، ڈاکٹروں، آشا ورکرز اور بڑی تعداد میں مریض شریک ہوئے۔ ڈاکٹر جعفر آخون نے یرد ہسپتال کے ماہرین کی خدمات کو سراہتے ہوئے انجمن صاحب زمان کی عوامی فلاحی سرگرمیوں کی تعریف کی اور صحت مند طرز زندگی اپنانے پر زور دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ سانکو ہسپتال میں 8 کروڑ روپے کی لاگت سے CT اسکین مشین نصب کر دی گئی ہے، جبکہ ڈاکٹروں کی کمی بھی پوری کر لی گئی ہے۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر آخون نے نو قائم شدہ CT اسکین روم کا معائنہ بھی کیا۔ لیہ میں بدھ کے روز پیش آنے والے افسوسناک واقعات کے دوران کشیدگی کے نتیجے میں 4 نوجوان جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے، جن کا علاج و معالجہ لیہ ضلع اسپتال میں جاری ہے۔ زخمیوں کی عیادت کے لیے ایپیکس باڈی کے کو چیئرمین شرین لغروک اور سابقہ ممبر پارلیمنٹ تفتن چھیواں اسپتال پہنچے اور زخمیوں کے ساتھ ہمدردی اور مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرین لغروک نے کہا کہ گزشتہ روز کے واقعے میں 4 نوجوان جان کی بازی ہار گئے اور مرنے والوں کی تصدیق کے لیے وہ ہسپتال پہنچے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جان بحق افراد کی لاشیں جلد از جلد لواحقین کے حوالے کی جائے تاکہ ان کے آخری رسومات انجام دی جا سکیں۔ شرین لغروک نے بتایا کہ زخمیوں کی بڑی تعداد پولیس کی گولی لگنے سے متاثر ہوئی تھی، جن میں 4 نوجوانوں کی حالت نازک تھی، تاہم ڈاکٹروں کی بروقت کوششوں سے وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ ایک شدید زخمی خاتون کو بہتر علاج کے لیے دلی روانہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے پولیس کی جانب سے غیر ضروری طاقت کے استعمال پر شدید غم غصے کا اظہار کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ آخر میں شرین لغروک نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ امن و امان قائم رکھیں تاکہ بات چیت کا عمل جلد از جلد شروع ہو سکے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جمعرات کو لداخ کی سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نئی دلی سے خطے کی قیادت کے ساتھ فوری بات چیت شروع کرنے کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ یہ علاقہ چین سے متصل ہے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ یہ بہت حساس علاقہ ہے، اگر ہم نے خلا کو پر نہ کیا تو کوئی اور کر دے گا۔ چین اس خطے کا دعویٰ کرتا ہے اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو تسلیم نہیں کرتا۔
حکومت کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ چین نے لداخ کی زمین پر قبضہ کیا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ حالات کو بگڑنے سے پہلے مذاکرات شروع کر دے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب محض ایک روز قبل لیہ میں پرتشدد جھڑپوں کے دوران 5 افراد ہلاک، 70 سے زائد زخمی اور 50 سے زیادہ گرفتار کیے گئے۔ مشتعل مظاہرین نے بی جے پی دفتر سمیت کئی عمارتوں کو آگ لگا دی تھی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سری نگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ مظاہرین نے 5 برس روزگار جیسے وعدوں کی تکمیل نہ ہونے پر خاموشی اختیار کیا، مگر جب امیدیں ٹوٹ گئیں تو وہ سڑکوں پر آ گئے۔ انہوں نے لداخ معاملے پر غیر ملکی ہاتھ کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی آواز ہے، کسی پارٹی کی سازش نہیں۔ میڈیا کے مطابق اسرائیل پر یمنی فوج کے کامیاب ڈرون حملے کے بعد حزام الاسد نے عبرانی زبان میں ایک پیغام سوشل میڈیا پر جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ اسرائیلی شہر محفوظ نہیں، پورا اسرائیل غیر محفوظ ہے۔ ادھر یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا کہ 2 ڈرون کے ذریعے بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا اور اسرائیلی فضائی دفاع ان حملوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ یہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل پر یمن کا دوسرا ڈرون حملہ تھا۔ سیونی میڈیا کے مطابق اس حملے میں ایلات میں 48 افراد زخمی ہوئے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔